آج ہمارا نوجوان دیوالی کا تہوار آتا ہے، بڑے شوق سے مٹھائی کھاتا ہے۔ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ آج بہار کے بہت سارے مسلمان دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بھی دیے جل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے بھی پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے۔ وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تیرا غیر مسلم بھائی شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دیوی دیوتا کی عبادت کر رہا ہے۔ تیرا فرض کیا تھا؟ تیرا کرتویہ کیا تھا؟ تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ تو توحید سمجھاتا، تو شرک سے منع کرتا، تو بتاتا یہ مہا پاپ ہے، یہ گناہ ہے، اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اپنے غیر مسلم بھائی کو تو اسلام کی دعوت دیتا، اسلام کی تبلیغ کرتا، مگر تو شوق سے بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا ہے، تو اس کے تہوار میں، اس کے شرکیہ کام میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا میرے بھائی، شرک کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا جائے گا، شرک کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا جائے گا، شرک کی ہمیشہ تردید کی جائے گی، شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن اسلام کا داعی بنا کے بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور اونٹنی کی نکیل اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، ان کو باتیں بتا رہے ہیں۔ باتیں بتاتے ہوئے آپ نے کہا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو اپنے رسول کو نہ پاؤ، اور رسول کی جگہ تمہیں رسول کی قبر نظر آئے، اور رسول کی قبر کے پاس سے تمہارا گزر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سننا تھا کہ معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، کیا وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ آپ کی جدائی کو سہنا پڑے گا؟ آپ بھی ہم کو تاکہ مفارقت دے کے چلے جائیں گے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہ منظر یاد کر کے حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا، مدینہ کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا۔ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت آپ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، نبی کو احساس تو ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب قرآن کی آیت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب قرآن کی یہ چھوٹی سورت نازل ہوئی تو نبی سمجھ گئے کہ اب جب اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں آپ گئے۔ یہ سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی، غالباً سفر کی 27 تاریخ تھی۔ آپ جنازے میں سے واپس آنے لگے، آپ کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا۔ آپ گھر آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کے سر پر پٹی رکھ دی، آپ کو بہت تیز بخار آیا، اور بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا، اور سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی۔ یہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو خیبر کے موقع پر
ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا تھا، اس گوشت کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ حضرت عائشہ سے کہتے تھے اے عائشہ، وہ گوشت جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے اندر جو زہر ملا تھا، اس زہر کا اثر میں اپنی اتڑیوں کے اندر پاتا ہوں، اپنے معدے کے اندر پاتا ہوں۔ اس زہر کا اثر آپ نے اپنی باڈی پر محسوس کیا۔ اسی بیماری کی ایام میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں آپ کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا اور اس سے اچھی نعمتیں میں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ابھی اتنا بیان کیا تھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق زاروں قطار رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی تو ایک کامن بات بتا رہے، ایک عام بات بتا رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور روتے روتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں؟ مگر ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے کہا اے لوگو، کان کھول کر کے سن لو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، اس کے مال کا، اس کے ٹائم کا سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے، ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ او لوگو، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اے لوگو، مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے، وہ دروازہ اوپن رہے گا، وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ نبی کے آخری دنوں کی بات ہے میرے بھائی۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، بدھ کا دن آیا۔ بدھ کے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور آپ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو، میرے انصاری صحابہ، میرے انصار صحابہ کے ساتھ تم کبھی غلط سلوک مت کرنا۔ انہم کرشی و عیبتی، یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر کبھی تم امیر بن جانا، مسلمانوں کے ذمہ دار بن جانا، تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ اگر بھلائی کریں ان کی بھلائی کو قبول کر لینا، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ جمعرات کا دن آیا، نبی نے ظہر پڑھائی، نبی نے عصر پڑھائی، نبی نے مغرب پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، تھوڑی دور آگے بڑے، چکر کھا کے گر پڑے۔ ہوش آیا، پوچھا صلی الناس، کیا نماز ہو گئی؟ لا هم ينتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی لوگوں نے۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ اٹھ کر کے جانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار چکر کھا کے اللہ کے پیارے نبی گر پڑے زمین کے اوپر۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ اب میری طبیعت مسجد میں جانے لائق نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، چلیے آپ نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے۔
ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے رحم دل آدمی تھے. انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آپ جا کر کے نماز پڑھا دیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو پرمیشن دی، آپ چل کر کے نماز پڑھائیے. 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں، نبی کی آخری ایام میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی. جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز، جمعہ کی 5 ٹائم کی نماز، سنیچر کو 5 ٹائم کی نماز، اتوار کو 5 ٹائم کی نماز اور سوموار کی فجر کی نماز. یہ ٹوٹل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں آخری دنوں میں پڑھائی تھی. سنیچر کا دن آیا، نبی کی وفات کے 2 دن پہلے سنیچر کا دن. نبی بہت بے چین ہیں، اتنے بے چین ہیں کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی چادر پھینک دیتے ہیں. بے چینی آپ کے اوپر طاری ہے. اس بے چینی کے عالم میں نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے. او لوگو تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا. نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں. جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے، آج سیمانچل کو چھوڑ دیجئے. سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے. آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ بارسوئی چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیے، آپ بہار کے سہرسام میں چلے جائیے. ایسے ایسے علاقے ہیں میرے بھائی جہاں ہر محلے میں کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں بگڑی بننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. نبی نے اپنی امت کو بت پرستی سے منع کیا تھا. آج نبی کے ماننے والے، نبی کے امتی جگہ جگہ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور قبر کی عبادت کر رہے ہیں. اسی سنیچر کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کوئی تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا. اب جب نبی نے یہ بات کہی کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں، تو اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کی حالت بہت کمزور ہے، آپ کی سچویشن بہت کمزور ہے، بیمار ہیں آپ کو ابھی یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں تو لے آؤ. اس بات پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا، بحث ہونے لگی. اور جب بحث ہونے لگی اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے. نبی نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا کام نہ چلتا تو نبی صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ چلے جاؤ، نبی کہتے لے آؤ، میں ہر حال میں لکھ کے دے دیتا ہوں. نبی نے نہیں لکھوایا، اس کا مطلب کہ وہ بات پہلے سے آپ بتا چکے تھے، وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی. اتوار کا دن آیا، نبی کی وفات سے 1 دن پہلے کا دن. نبی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. نبی کے گھر میں جتنے ہتھیار تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، زرہ تھی، سب آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، آپ نے ان کو بھی صدقہ خیرات کر دیا. اتوار کا دن گزارنے کے بعد جب رات آئی ہے اور چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی ہے تو اماں عائشہ کہتی ہیں میرے پاس تیل نہیں تھا، مجھے پڑوسی سے مانگنا پڑا، تب جا کر محمد رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلا ہے، روشنی ہوئی.